کل جو پرفتن دور میں جو معاملات چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطیبوں نے ایک تو یوٹیوب وغیرہ آ گئی ہے، فیس بک آ گئی ہے، تو ہر بندہ اٹھتا ہے اور حدیثوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے روک تھام کے لیے کیا سلسلہ؟ اس کی روک تھام نہیں ہوگی، مشکل ہے. پاکستان میں نہیں ہوگی. پاکستان میں مسئلہ یہ مولانا صاحب سے بھی ذرا رائے لینا. یہ سارے اب رائے میرے سے نہ لیں، مولانا صاحب سے بھی لیں. پاکستان میں اکثر مسئلہ ہی یہ ہے، سارے فتنے جو ہیں نا وہ فن حدیث کی بنیاد پر ہیں. میرا یہ تجربہ ہے. ہمارے یہاں دو طرح کے طبقے آپ کو مل جائیں گے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حدیث سنانے پہ آئے گا تو ضعیف بھی سناتا چلا جائے گا، موضوع بھی سناتا چلا جائے گا، وہ یہاں پر حد سے گزر جاتا ہے. اور ایک طبقہ آپ کو پاکستان میں ایسا نارملی مل جاتا ہے جو صحیح ٹائٹل کی حدیث کو وہ قطعی سمجھنے لگ جاتا ہے، جیسے 100% اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن کے برابر ہے. بیچ کی راہ والے یہاں پر کم ہیں لوگ. سر ایک سوال ہے، دور حاضرہ میں کچھ اسلامی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنے بھیک مانگنے کے نئے انداز اپنا لیے اور ہر گھر میں ڈبہ رکھ رہے ہیں اور پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ہو گیا اور بڑے حقیر نظروں سے اب لوگ اسلامی لوگوں کو دیکھتے ہیں. اب مذہب کا کام اگر اس طریقے سے ہوگا کہ اپنے آپ کے ہاتھ نیچے ہو دوسرے کے اوپر ہو تو یہ بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. تو اس کے بارے میں سر آپ کیا؟ اس کے بارے میں دیکھیں، ہمارے یہاں تو تقریباً ہر تنظیم جو ہے، ہر مدرسہ، ہر مسجد وہ چندے کے سلسلے پہ تو ہے. اور اس کے اندر واحد شاید میں ہی ہوں. اس لوگوں سے میں برائیاں بھی سنتا ہوں. کئی لوگ جو ہے سیدھی سی بات ہے مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں. کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال اس پر میں نے ایک دفعہ بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا کہ تنظیموں کو زکوٰۃ دینا مجھے حلال ہی نہیں لگتا. اللہ کا جو مقصد ہے قرآن کا فوت ہو جاتا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ ہمارے زکوٰۃ ہے، فتنے ہیں، قربانی کی کھالیں ہیں، اس کے علاوہ صدقہ نافلہ ہے. کوئی ایک راہ ہم نے نہیں چھوڑی ہے اپنی تنظیمیں چلانے کے لیے. دیکھو ضرورت ہر ایک پیسے ہوں گے تو چلیں گی تنظیمیں، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں، لیکن اس کے دوسرے اسباب بنانے چاہیے. چندے کو ضرورت کے لیے رکھا جاتا، یعنی ضرورت ہوتی اگر کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو آپ چندہ کر لیتے زکوٰۃ. اب دیکھو اللہ زکوٰۃ کیا ہے، فقیر کی مدد کرو. اب ایک فقیر محتاج ہے، وہ اسپتال میں مثال پر ایڈمٹ ہے، مر رہا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور زکوٰۃ دینے والا وہ کسی تنظیم کو زکوٰۃ دے تو جس کا حق تھا وہ تو روتا رہ گیا نا. تو اس مسئلے میں میرا سٹینڈ، میں بہت ایک سخت سٹینڈ لیتا ہوں. زکوٰۃ بھی تنظیموں کو دینے کی اجازت نہیں ہے، نہ مساجد کو دو نہ مدارس کو دو. جس کا حق اللہ نے دیا اسی کو دو. اب ہوتا یہ ہے کہ اب تنظیمیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور میں نے اگر اس تنظیم کو چلانے کے لیے کوئی ایک منظم طریقے سے میں نے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی تو پھر یہی ہوگا، پہلے زکوٰۃ لوں گا آپ سے، پھر قربانی کی کھالے بھی لوں گا، پھر صدقہ نافلہ بھی بولوں گا بیٹا وہ بھی میرے کو دے دے، فقیر کو کچھ دو ہی نا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. امام ابو حنیفہ اس پہ بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہے. امام ابو حنیفہ کے دور میں کچھ علماء ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کے ہیلوں کے فتوے دیے عوام میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایسے جو مفتی ہیں حاکم پر لازم ہے کہ ان کو سزا دے، ان کو جیل میں بند کرے، قید کرے، کوڑے لگائے. انہیں کہا زکوٰۃ کے ہیلوں کی اجازت، اللہ نے جو مقصد کے لیے زکوٰۃ دی ہے وہی کرو پورا، بس انتظام کر لینا چاہیے. میں بھی مثال طور پر آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ کا کوئی مدرسہ ہے یا کوئی بڑا نیٹ ورک ہے آپ کا، آپ اس کو انویسٹ کر دیں. پیسے کو ایک دفعہ پیسہ چلو لے ہی لیا چندے کا، اس کو انویسٹ ایسا کرو کہ وہی آپ کا پھر انکم کا ذریعہ بن جائے، بجائے اس کے کہ آپ انحصار کر لو کہ اس سال زکوٰۃ آئے گی میں نے تنظیم چلانی ہے، اگلے سال پھر میں زکوٰۃ کروں گا تنظیم چلاؤں گا. تو ہر سال فقیروں کا جو ہے نا مقاصدہ فوت کرتے چلے ہیں. اس کی اجازت نہیں دے سکتے. جی کامران بھائی، ابھی آپ نے جیسے کہا کہ انویسٹ کی نیت سے جو نا وہ صدقہ اور یہ سب لے لیا کرے، تو یہ کسی نے لے لیا ہے تو وہ انویسٹ کر دے، یا اب اسی نیت سے جو جمع کرنا شروع کرے گا میں انویسٹ کروں گا اور بھی جو نا یہ میں نے ایک مثال دی ہے. مثال کا مطلب بھائی مثلا میری ایک تنظیم ہے، دینی تنظیم ہے، مدرسہ ہے، نہیں چل رہا، خرچے پورے نہیں ہو رہے. مثال دے رہا ہوں، بس دل پہ مت لیں. مجھے ضرورت پڑ گئی چندہ لینے کے لیے، زکوٰۃ وغیرہ لینے کے لیے، ہیلا کر لیا. بھائی اگر کر ہی لیا ہے تو میں جو وہ پیسے آ رہے ہیں اس کو میں انویسٹ کر دوں تاکہ مجھے اگلے سال نہ پھر یہ لینا پڑے، فقیروں کو جائے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے اس لیے بولا ہے کہ اب ہم نے انویسٹ تو کرنا نہیں ہوتا. ہم نے کیا کرنا ہے، اس سال زکوٰۃ لے کے ہیلا کر کے اسی سے تنظیم چلانی ہے، مدرسہ چلانا ہے. اگلے سال کے لیے پھر سے میں نے زکوٰتیں لینی ہے. تو ہر سال ہی فقیروں کا جو ہے نا
جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے وہ ہم چھینی جا رہے ہیں. وہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے لے ہی لیا ایک دفعہ, بھائی تنظیمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ 100-200 روپے زکوٰۃ لیتی ہیں؟ سر کروڑوں اربوں روپیہ لیں گی. ایک تنظیم چلانے کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ ریکوائرڈ ہے. اب کروڑوں اربوں روپے آپ نے اس سال فقیروں کا لے لیا, اگلے سال پھر کروڑوں اربوں لیں گے, تیسرے سال پھر لیں گے. مستقل تو نہ فقیروں کا حق ضائع کرو یار. چلو آپ نے ہیلا کرنا ہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں اربوں لے کے ایک دفعہ آپ اس کو انویسٹ کر لو, ایک ایسی فیکٹری لگا دو جو آپ کو کچھ نہ کچھ وہ دیتی چلی ہے. اگلے سال تو نہیں فقیروں کا حق رہے. تو ہمارے تو مستقل ایک چین بنی ہوئی ہے, ہر سال زکوٰۃ لی, ہر سال ہر مدرسے نے لی, ہر تنظیم نے لی. اس بات پہ میں سیدھی سی آپ کو بات بولوں, مجھ سے ناراض ہی رہتی ہیں سب تنظیمیں والے, مجھ سے ناراض رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مولانا یہ بات نہ کیا کر. میں دل کرتا ہے میرا کرنے کا, فقیر کو دوں زکوٰۃ. جو بات کر رہے ہیں فقیروں کو دینے کی, لیکن یہ بھی مسئلہ ایک ہے کہ یہ جو تنظیمیں جو ہم بناتے ہیں کہ میں اس تنظیم میں بڑھ کے دین کا یہ کام کر رہا ہوں, تو تنظیمیں بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کی بھی وضاحت کر دیں. یار بات بتائیں کیا تنظیم کسی ہمارے یہاں جو ہے نا, دیکھا تنظیم ایک ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو منظم کرنے کے لیے تنظیم کی. میں تنظیموں کا بھی واقعی حامی نہیں ہوں, پتہ نہیں میرا دماغ عجیب سا ہی ہے اس معاملے کے اندر. مجھے لگتا ہے آپ تنظیمیں بناؤ گے, آپ فرقے بنا دو. ایک تنظیم ہی تو دوسری تنظیم کو برداشت نہیں کرے. میری تنظیم افضل, تیری تنظیم کم تر. فرق تو آ گیا نا. فرق سے ہی فرقے, پہلے فرق ڈالتے ہو پھر فرقے بنتا ہے. میں نے ایک تنظیم بنا لی, تنظیم کا نام ہے کہ بھائی پیورلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنے والی. اوبویسلی جو میری تنظیم جوائن کرے گا وہ سنت والا ہو گیا, جو نہیں کرے گا فرق تو آپ نے ڈال دیا نا. اسی طرح میرا نظریہ عجیب و غریب ہی ہے. جب آپ بیعت کرتے ہیں, بھائی میں نے قادری سلسلے میں مرید کر لی ہے, فرقہ ڈال دیتے ہو آپ, فرق ڈال دیتے ہو. اس لیے کہ قادری سلسلے والا جو مرید ہے اس نے کہنا میں افضل ہوں, آپ کسی اور سلسلے سے بیعت ہے آپ مفضول ہیں. تو بحث تو چھڑ گئی, فرق تو ڈال دیا. تو یہ سب مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب چیزیں فرق ڈالنے کی, یہ چھوٹے چھوٹے فرق ڈلے ہیں تو اتنے بڑے بڑے فرقے بن گئے نا. تعداد سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. تعداد سے بھی فرق آیا تھا. بھائی میرے مریدین زیادہ ہوں, میرے مرید 1,00,000 ہے, آپ کے مرید 10,000 ہیں, میں افضل ہوں. آج کل مریدوں سے زیادہ سبسکرائبر ہیں. میرے سبسکرائبر 1 کروڑ ہیں, میں افضل ہوں. وہ بیماری یا سفر یا بارش, اس کے علاوہ کی ضرورت کے تحت کوئی اور ضرورت ایسی آ گئی تو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. نمازوں کو جو جمع کرنے کا جہاں تک تعلق ہے نا, اس میں تو میں نے ایک ڈیٹیل کلپ بیان کیا تھا. ہمارے یہاں تو یہ بڑا مشہور ہونے لگ گیا آج کل, بلا وجہ بھی نمازوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں. یہ تو فضول بات ہے, کوئی اس پر حدیث نہیں ہے. ایک حدیث وہ ابن عباس والی بیان کرتے ہیں, علماء شروع سے رد کر کے اس کا متن ہی ٹھیک نہیں ہے, راوی نے کیا بات کر دی اور دین بدلتے پھرے ہم. وہ یہ بلا عذر کی بات نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اگر عذر ہے آپ کے پاس, اب عذر کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. سفر عذر ہے, بیماری عذر ہے, موسم عذر ہے. اگر کوئی عذر ہو جائے آپ نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں, اس میں رعایت ہے. اس میں دیکھیے گا امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, فقہ حنفی کے اندر امام ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر, حسن, سارے متفق ہیں عذر ہے جمع کر سکتے ہیں. ہاں امام ابو حنیفہ جو ہے رحمت, ان سے ایک قول یہ آیا تھا کہ وہ جمع سوری کی طرف ترغیب دیتے تھے. جمع کے وہ بھی قائل تھے لیکن جمع سوری کے زمرے میں, لیکن وہ قول کمزور ہے. امام ابو حنیفہ کا وہ دلیل میں کمزور ہے, اور آپ کے شاگردوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ دلیل میں کمزور ہے. جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل دیکھنے میں آ رہا ہے تو اسی کو ترجیح دی جائے گی. عذر ہے نمازیں جمع کر لو, عذر نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر. اللہ قرآن ہی منسوخ ہو گیا, پھر اللہ کے کتاب موقوتا, ہم بولے نہیں جی کوئی ضرورت نہیں کتاب وقت کی. حاضرہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے وہ انتظار کرتے تھے کہ بندہ مر جائے تو مرنے کے بعد پھر اس سے مدد مانگیں گے. مگر دور حاضرہ میں اب شخصیت پرست کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ اب وہ زندوں کا نام بھی لے کر مدد مانگ رہے ہوتے ہیں غیر اللہ سے. پہلے مرنے کا انتظار کرتے تھے, اب زندوں سے بھی مانگتے ہیں مدد, وہ دوسری جگہ ہوتا ہے اور یہ المدد کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور یہ شخصیت پرستی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. اس پر ذرا روشنی ڈالیں. اس پر میں کیا روشنی ڈالوں یار, اس پر
اس پر کیا روشنی ڈالیں؟ اس مسئلے کے اوپر سیدھی سی بات ہے، سورج بھی ڈال دو نا تو شاید نہیں سمجھ میں آتی اس پہ سورج بھی ڈال دو نہیں سمجھ میں آتی۔ دیکھو میں آپ کو آسان سی چیز سے سمجھاتا ہوں۔ ایک کوئی کافر ہے، ہندو ہے مثال کے طور پر، آپ نے سامنے دیکھ لیا، یہاں آپ کو نہیں پتا کس مذہب سے کوئی بندہ بلونگ کرتا ہے، اس کو کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی، ٹھیک ہے، اس مصیبت کے اندر اس کے منہ سے کوئی بھی جملہ ایسا نکلے کہ یا فلاں میری مدد کر دو، آپ کیا سمجھو گے اس وقت کس کو پکار رہا ہے؟ اپنے خدا کو ہی پکار رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ ایک میں نے فطری بات کی، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، اپنی فطرت کو پہچاننا سب سے مضبوط استدلال ہوتا ہے۔ اللہ نے پورا دین پہلے ہماری فطرت میں ڈالا ہے، بعد میں ہم قرآن اور حدیث میں پاتے ہیں، یاد رکھنا یہ حدیث ہے صحیح اللہ کے نبی، اور تاریخی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا حق ہے نا، وہ حق فطرت کے اندر ڈالا ہوتا ہے لوگوں کو، قرآن اور حدیث میں بعد میں پاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی علم کلام پہ بحث کرتے رہے، خود متکلم میں سے تھے، اور بحث کیا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے یہ اوپر استوا کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ساری زندگی کتابیں لکھی، مناظرے کیے، اپنی زندگی کے آخر میں آگے رجوع کر۔ امام رازی سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت توبہ کی کیوں ہے، کوئی وجہ تو بتائیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میری توجہ فطرت کی طرف دلا دی، کہا کہ میں کسی مسلمان کو، کسی کافر کو، کسی مذہب والے کو، جس کو بھی دیکھوں، ایک بچے کو بھی دیکھوں، کہ جب وہ رب کو یاد کرتا ہے نا، یوں ہو جاتا ہے اس کا منہ، اللہ، یعنی کسی مذہب والے کو میں دیکھ لوں، کسی چھوٹے کو، بڑے کو، جب اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے نا، تو فطری طور پر وہ یوں ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے فطرت میں ڈالا ہے، میں ساری زندگی لڑتا رہا ہوں کہ اللہ کے لیے یوں نہ کرنا، اللہ خدا کا واسطہ کیا، میں رجوع کر لیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ فطرت بڑی چیز ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک فطری بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مذہب سے تعلق رکھ رہا ہے، وہ کسی مصیبت میں پڑا، وہ اس مصیبت کے اندر اس کے منہ سے کوئی بھی لکھ نکلنا، یار یا فلاں میری مدد کر دو، آپ کیا سمجھیں گے کہ کس کو کیا بولا ابھی پکار ہے؟ اللہ نے ہماری فطرت کے اندر ایک چیز ڈال دی ہے کہ جب انسان ایسے مشکل کے اندر آتا ہے، اس مشکل کے اندر وہ غائب ایک ہی ہستی کو پکار رہا ہوتا ہے، وہ رب ہے۔ اس لیے اس کیفیت کو جو ہماری فطری طور پر اللہ نے اندر ڈالی ہوئی ہے، اس کو عبادت قرار دیا، اس کو عبادت رکھا اللہ پاک نے۔ آپ قرآن پاک کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکین کی بات کی کہ جب یہ کشتی میں سوار ہو گئے، جا رہے تھے، طوفان آ گیا، اب جب ان کو پتہ لگ گیا اب تو اور کوئی مددگار ہمارا ہے نہیں، دعوا اللہ مخلصین له الدین، اب خالصتاً کس کو پکارنے لگے مصیبت میں؟ اللہ سے دعائیں کرنے لگ گئے۔ فلما انجاہم من البر، جب اللہ نے طوفان سے ان کو بچا لیا، خشکی پہ وہ خیر عافیت کے ساتھ آ گئے، فاذا ہم بربہم یشرکون، پھر دوسروں سے دعائیں کر کے شرک کرنے لگ گئے۔ یعنی جب مصیبت پڑی تھی اس وقت صرف اللہ یاد آ گیا، اور جس وقت اللہ نے پار لگا لیا پھر وہ غیر اللہ کے پیچھے لگ گئے۔ تو اپنی فطرت کو پہچانے کہ انسان جس وقت مصیبت میں پڑا ہوتا ہے نا، تو اس وقت کس طرف توجہ جاتی؟ اللہ کی طرف۔ اس فطرت کو سمجھے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ مصیبت کے اندر، مصائب کے اندر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ نہیں، وہ دیکھو یہ بھی ہمارے یہاں ظلم ہوتا ہے شاکر، ہمارے یہاں بہت ظلم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح بریلوی طبقہ ہے، وہ استمداد کے مسئلے میں غلوف کر لیتا ہے، عمل شرک ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن اس بنیاد پر ان کو مشرک کہہ دینا، جنازوں میں شرکت نہیں، یہ ظلم ہے، انتہا درجے کا ظلم ہے، جہالت ہے۔ بہت فرق ہے دو چیزوں کے اندر، کسی کام کو شرک سمجھ کے کرنا اور کسی کام میں پڑ جانا لیکن وہ خود کہنے شرک ہمارے نزدیک نہیں ہے، دو چیزوں میں بہت فرق ہے۔ شبہ لاحق ہے، ان کو استدلال کا شبہ لاحق ہے، وہ اس چیز کو عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں، حق واضح نہیں ہو رہا ان کے اوپر، وہ عمل شرک کر رہے ہیں، لیکن اس بنیاد پر ان کو مشرک کہہ کے جنازوں میں شرکت نہیں کرنا اور بولنا کہ نہیں یہ ظلم ہے۔ یہ میرے سامنے کبھی کبھی کو بات آئی، یہ سر آپ فلاں جنازے کے اندر شریک کر دیا، وہ تو مشرک تھا، خدا میں کلاس لے لیتا ہوں ایسے بندوں کی۔ میں کہا عمل شرک کرنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے کئی دفعہ فرمائش عمل شرک کی کر دی، نبی علیہ السلام نے شرک کا فتویٰ تو نہیں دیا تھا۔ بھائی آپ کو دیکھیں، وہ صحیح حدیث ہے، صحابہ جا رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما، وہ دیکھا کافروں نے ایک درخت بنایا ہوا تھا، اس سے تبرک لینا، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کر دیا ہمارے لیے ایسا درخت بنا دیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تم نے وہ بات کی جو قوم موسیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کر دی تھی، یعنی شرکیہ بات کر دی تھی۔ خود اللہ کے نبی فرما رہے تم نے شرکیہ بات کی ہے، کہ اللہ کے نبی نے ان کو مشرک قرار دے دیا، دوبارہ کلمہ پڑھایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ خدا کا واسطہ ہے،
عمل شرک میں کوئی ملوث ہو جائے الگ بات ہے, ان کو مشرک بنا دینا الگ بات ہوتی ہے. یہ جو کلمہ گو ہمارے یہاں حضرات ہیں جو استمداد کے قائل ہیں, یہ عمل شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ مشرک نہیں ہو گئے ہیں جب تک ان پہ حق واضح نہیں ہو رہا. تو اس لیے وہ پیچھے استدلال کر رہے ہیں. دیکھو ہمارے یہاں قرآن کی آیت بیان کی جاتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ, ہم لوگ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. دیکھو وہاں مشرکین خود منہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں, تاکہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں منہ سے کہیں گے ہم کبھی بھی شرک نہیں کرتے. دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. ان کو ایک شبہ لاحق ہوتا ہے استدلال کی بنیاد پر, وہ اس چیز کو عبادت میں داخل نہیں سمجھتے, استبداد کے معاملے کو توسل قرار دیتے ہیں. غلط استدلال ہے. میں اکثر دیکھو کیا بولتا ہوں, یہ بحث شروع ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے. علامہ تقی الدین سبکی نے سب سے پہلے استمداد کے اوپر رسالہ لکھا جواز پر. اس کے بعد سے بحثیں بن گئیں, جو جواز والے ہیں وہ سب ان کے پیچھے ایک ہی شخص ہے, تقی الدین سبکی صاحب. میں کہتا ہوں تقی الدین سبکی صاحب کی کتاب سامنے رکھتے ہیں, انہوں نے جو بات کی آپ بھی تسلیم کر لیں, میں بھی کر لیتا ہوں. آپ یقین کریں علامہ تقی الدین سبکی صاحب نے جو رسالہ لکھا ہے اس کے پہلے صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہے, سائلم بہی کی. میں پورا رسالے میں جواز کی باتیں کر رہا ہوں, سائلن لہو کی نہیں کر رہا. سائلن لہو کا مطلب ہے کہ میں ڈائریکٹلی استمداد کی باتیں نہیں کر رہا کہ کسی سے غائبانہ ڈائریکٹلی استمداد کر لو. میں سائلم بہی کی بات کر رہا ہوں, یعنی آپ نے مانگا اللہ سے, یہ توسل ان کا دیا. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تقی الدین سبکی صاحب کا رسالہ بھی پڑھ لیں تو انہوں نے سائلن لہو استمداد کی اجازت نہیں دی تھی. یہ صرف ایک شبہ لاحق ہوتا ہے, جس پر واضح ہو جاتا ہے وہ اس سے عمل سے نکل آئے گا. جس پر واضح نہیں ہوا ہم کہیں گے وہ عمل شرک میں گرفتار ہیں, مشرک نہیں ہے, پیچھے استدلال کا شبہ ہے ان کے پاس. تو یہ بھی ہمارے یہاں ظلم ہوتا ہے نا, مشرک بنا دیا یار یہ لوگ مشرک ہیں. ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی معاملے. ہاں کرتے ہیں بہت عام ہوتی جا رہی ہے. یا شخص مسائل ہمیشہ پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب شخصیت پرستی ہو جائے. حق پرستی شخصیت پرستی دو الگ چیزیں. جہاں شخصیت پرستی آ جائے گی وہاں حق پرستی چلی جائے گی, جہاں حق پرستی ہوگی وہاں شخصیت پرستی چلی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, یہ ہمارے یہاں امام مالک کا قول کہا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ماخوذ بھی ہے متروک بھی ہے, یعنی ہم اس کو قبول بھی کریں گے رد بھی کریں گے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. پھر امام مالک یہ بہت جملہ کہا کرتے تھے, اس لیے کہ شخصیت پرستی کبھی پیدا نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ہر ایک ذات وہ قبول اور مردود ہونے میں برابر ہے. مردود مطلب ریجیکٹڈ, عربی اعلیٰ, اردو میں تو مردود ہم پتہ نہیں کسی کو کہتے ہیں, عربی اعلیٰ مردود, ہر شخص ایک برابر ہے. شخصیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو وہ معیار دے دیں جہاں یہ ہے وہاں حق ہے, پھر اس کی غلطی کو آپ قبول نہیں کرتے. ہمارے یہاں جو فرقہ واریت ہے نا, اس میں تعصب پیدا اسی وقت ہی ہوتا ہے جب شخصیت پرستی زیادہ آ جاتی ہے. پھر آپ اگر بولیں نا یار فلاں عالم دین ہے, ان کی یہ بات استدلال میں کمزور ہے, وہ قبول ہی نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں کیسے قبول کریں, اتنا بڑا عالم. شخصیت پرستی بڑا چھوٹے کی بات نہیں, غلطی سب سے ہوتی ہے. جہاں غلطی واضح ہے اس غلطی کو چھوڑ. امام ابو حنیفہ جیسا کوئی مجتہد ہے جو اصول استدلال امام ابو حنیفہ نے مرتب کر دیے, پوری امت پہ آج تک کا احسان ہے. حدیث کو متن میں چیک کرنا پہلی بات ہی امام ابو حنیفہ کر کے گیا ہوا زندگی بار. اس وقت محدثین کے خوابوں میں بھی نہیں آتا تھا متن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. احسان ہے پوری امت پر امام ابو حنیفہ کا. لیکن اس کے باوجود آپ کے استدلالات سے آپ سے شاگردوں نے اختلاف نہیں کیا کیا؟ جہاں نظر آیا کہ امام ابو حنیفہ کی یہ بات کمزور لگ رہی ہے, اللہ انہیں اجر دے چھوڑ دیا. مثال آپ کو دوں, امام ابو حنیفہ کے دور میں وہ ہوتا ہے نا, برتن ہوتے تھے سا, ایک سا, سوا سا, دو سا, صدقہ فطر دینا وغیرہ, وہ برتن ہوتے تھے. امام ابو حنیفہ کو ایک روایت ملی تھی کہ صحابہ اکرام کے دور میں سا کا جو برتن ہے مثلاً وہ 1.5 کلو کا ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ نے اس روایت کی بنیاد پر کہتے تھے کہ سا کا برتن 1.5 کلو کا ہوتا ہے. ایک مثال دیکھ رہا ہوں میں, 1.5 کلو کا پیمائش نہیں تھی. امام ابو یوسف آپ کے شاگرد چلے گئے مدینہ, وہاں امام مالک سے ملاقات ہوئی. امام مالک کے پاس بیٹھے, سلام دعا ہوئی بڑی اچھی, اور ایسے ہی کوئی سا کا مسئلہ چھڑ گیا. تو امام ابو یوسف نے کہا کہ میرے استاد امام ابو حنیفہ وہ فلاں روایت کی بنیاد پر کہا کرتے تھے کہ 1.5 کلو کا ایک سا برتن ہوتا ہے. امام مالک نے کہا یہ جو صحیح سند کی بات آپ کر رہے ہو نا, اس کا متن بالکل خراب ہے, نکال دے اس روایت کو. تو امام یوسف نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ابھی میں بتاتا ہوں. امام مالک نے اپنے شاگرد کو کہا جا بیٹا وہ صحابی کا برتن گھر میں پڑا ہوا لے کے آ. وہ قریب کے تھے نا, نافع عبداللہ ابن عمر کے, تو ساتھ رہے. وہ گھر سے صحابہ کا برتن اٹھا کے لے آئے, کہا کہ بتا یہ ہے وہ سا جو یہ کلو کا ہے یا 1.5 کلو کا ہے؟ تو امام ابو یوسف نے کہا ارے واہ, اب میرے جو استاد تھے وہ یہاں پر میں نے فلاں سے سنا,
اس نے فلاں سے سنا, وہ فلاں فلاں کے چکر میں تھے, متن ٹھیک نہیں تھا, اب تو برتن آنکھوں سے دیکھ لیا, امام ابو یوسف نے رجوع کر لیا. دیکھو جہاں حق واضح ہوتا ہے نا وہاں حق کی طرف جاتے ہیں, وہ شخصیت پرستی نہیں ہوتی. شخصیت پرستی کسی کی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو, امام بخاری ہو, امام مسلم ہو, کوئی ہو.